السلام علیکم۔ اردو چلت رنگ میں آج ایک نئے افسانے کے ساتھ حاضر ہوں۔ اشر چوری پکڑے جانے پر فوراً اپنا دھیان کہیں اور کر لیتا۔ وہ ایک لمحہ آہستہ آہستہ اشر کی زندگی کا کل کائنات بن گیا۔ وہ سوچتا کچھ رشتے اور تعلق روح کے بندھن بن جاتے ہیں جن سے انسان چاہ کر بھی دامن نہیں چھڑا سکتا۔ جب حقیقی رشتوں کی تلخیاں بڑھتے بڑھتے زخم بن جائیں تب ایسے ہی نامعلوم اور نازک سے بے عنوان رشتے انسان کو حقیقت کی کڑی دھوپ میں چند ساتوں کے لیے ہی صحیح سایہ ابر لگتے ہیں۔ اشر بھی جب اپنی مشقت بھری زندگی پر نظر ڈالتا تو اپنے ارد گرد ذمہ داریوں کا طوفان سا دیکھتا جو ہر آنے والے دن شدید تر ہو رہا تھا۔ اشر دراصل پشاور کے گاؤں میں رہتا تھا۔ 4 بہنوں اور والدین کے جھکے ہوئے کندھوں کا واحد سہارا تھا۔ یہ 6 رشتے ہی اشر کی کل کائنات تھے۔ والد نے بیٹے کو شہر پڑھنے بھیجنے سے پہلے بھائی کی بیٹی کے ساتھ منگنی کا رشتہ قائم کر دیا تھا۔ انہیں خوف تھا شہر جا کے وہاں کی پڑھی لکھی لڑکیوں سے متاثر ہو کر بیٹا گاؤں کی مٹی سے تعلق نہ توڑ بیٹھے۔ گاؤں کی مٹی اور اس میں پنپنے والے رشتے ہی اشر کا اصل تھے۔ صدیوں سے آباد اس کے آباء و اجداد نے وہیں اپنی زندگیاں تمام کی تھیں۔ اشر چچا زاد سے رشتے پر خوش نہ تھا مگر بوڑھے باپ کا جھریوں زدہ چہرہ دیکھ کر انکار نہ کر سکا۔ ماتھے کی ایک ایک شکن میں اولاد کے لیے دی گئی قربانیوں کی داستان رقم تھی اور جس کے ہاتھوں کی مشقت کی بدولت وہ آج ایک تناور درخت بن گیا تھا۔ کبھی کبھی انسان دوسروں کے لیے اپنی زندگی، سوچ، ذات سب کچھ وقف کر دیتا ہے۔ شاید یہی ہمارے مالک کی رضا ہوتی ہے۔ اشر نے بھی اپنے رشتوں کی خاطر دل میں پنپتی خواہشات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا کہ ان کا پنپنا روح کی تکلیف کے سوا کچھ نہ تھا۔ 4 بہنوں کا بوجھ کندھوں سے اتارنے کی لگن میں اور والدین کو پر آسائش بڑھاپا دینے کے لیے اشر نے گاؤں کی تعلیم کے بعد شہر کا رخ کیا۔ کالج میں پوزیشن لے کر اس نے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں داخلہ لیا جہاں روشنی اشر کے لیے جدوجہد زندگی کی تکان میں راحت کا باعث بن گئی۔ اشر میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ روشنی سے بات کرے، اپنے جذبات بتا سکے، مگر وہ بتانا بھی تو نہ چاہتا تھا کیونکہ وہ یہاں نئے رشتے کو بنانے نہیں بلکہ پرانے رشتوں کو مضبوط کرنے کی لگن سے آیا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کے 2-4 دوست ہی تھے جو اشر کے ساتھ ہاسٹل میں رہتے۔ وہ بھی دوسرے شہروں سے آئے تھے اور معصومیت سے بھرے ہوئے تھے۔ لاہور کی رنگینی اور ماحول دیکھ کر خوش کم اور حیرت زدہ زیادہ ہوتے۔ ان کی توجہ کا مرکز تعلیم تھی۔ روز و شب کی محنت کے باعث اشر انجینئرنگ کے ہر سال اول آنے والے طالب علموں میں شمار ہوتا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب ہاسٹل اور یونیورسٹی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی روح کی جڑیں یہیں کہیں ہیں۔ آج اجنبی ماحول چھوڑتے ہوئے اشر کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ جانے سے ایک دن پہلے اسے روشنی بھی نظر آئی۔ پسندیدگی اور محبت کا اظہار اس کی نظروں میں تو موجود تھا مگر زبان تک کبھی نہ آیا۔ روشنی کو اس بات کی خبر ہی نہ تھی کہ کوئی اس سے روح کا گہرا تعلق استوار کر چکا ہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اشر گاؤں واپس آ گیا اور کچھ دن وہاں رہا۔ وہ مختلف جگہوں پر ملازمت کی خاطر درخواستیں بھی بھیجتا رہا۔ وہ بوڑھے باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ ماں اور بہنیں اس پر صدقے واری جاتی تھیں اور خوب خاطر مدارت کرتی کہ ان کا بھائی چند دنوں کا مہمان ہے، ملازمت ملی تو پھر کئی دن بعد گاؤں چکر لگایا کرے گا۔ ایک دن اشر اپنے گھر کے پچھواڑے بیٹھا اپنی نوکری کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ چھوٹی بہن پلوشا ایک لفافہ اٹھائے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی، لالا لالا اس میں دیکھو کیا ہے۔ اشر نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں ایک پرائیویٹ کمپنی کی طرف سے نوکری کی پیشکش کا خط موجود تھا۔ دونوں بہن بھائی بھاگ کر گھر کے اندر گئے، ماں باپ سے لپٹ گئے اور جھوم جھوم کر نوکری کی خوشخبری سنائی۔ اشر کو بہت اچھا لگا کہ جس پیڑ کو اس کے باپ نے پوری زندگی محنت و سخت کوشی کا پانی دیا اس پر اب پھل لگنے کا وقت آ گیا تھا۔ سب بہنوں نے مل کر اس کا ایک بیگ تیار کیا کیونکہ صبح 5 بجے اشر کو اسلام آباد روانہ ہونا تھا۔ پشاور سے اسلام آباد تک کا سفر اس نے بڑی بےتابی سے گزارا۔ اسلام آباد پہنچ کر دوست کے چھوٹے بھائی کی ہمراہی میں پرائیویٹ کمپنی جا پہنچا۔ اشر کو جس تنخواہ کی پیشکش ہوئی وہ اس کی سوچ سے زیادہ تھی۔ اس کے چہرے پر تاثرات بدل گئے۔ اس نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ محنت کا پھل اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے۔ وہ محنت کا صلہ پا کر بہت مطمئن تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ جب خاصی رقم جمع ہوئی تو اشر نے 2 بہنوں کو اکٹھے ہی رخصت کر دیا۔ اب اس کی ذمہ داری کچھ کم ہوئی تھی۔ جب بھی وہ گھر جاتا ماں اشر کی منگیتر کے بارے میں بات چھیڑ دیتی۔ اشر پریشان ہو جاتا اور یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ ابھی 2 چھوٹی بہنوں کو رخصت کر دوں، تب دلہن گھر لاؤں گا، یہ ذمہ داریاں میرے لیے اہم ہیں۔
یہ سن کر ماں چپ ہو جاتی اور دل ہی دل میں سوچتی 7 سال منگنی کو ہو گئے اور یہ شادی کی بات ہی نہیں کرتا۔ اشر کے قلب و ذہن میں روشنی کا خیال مٹا تو نہیں تھا، مگر وقت کی گرد نے مدھم ضرور کر دیا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ شب تنہائی میں اسے روشنی کا خیال جگنو کے مانند چمکتا محسوس ہوتا، وہ اس کے قلب کی تاریکیوں میں روشنیاں بکھیر دیتا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب اس کی 2 چھوٹی بہنوں کے بیاہ ہونے تھے۔ دفتر میں نئے ملازمین کے انٹرویو ہو رہے تھے۔ وہ اپنے افسر سے معذرت کر کے چھٹی لے کر پشاور آ گیا کیونکہ وہ انٹرویو لینے والوں میں شامل تھا۔ پشاور پہنچ کر شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا اور بہنوں کو خوشی خوشی رخصت کیا۔ گھر میں سبھی اداس اور افسردہ ہو گئے تھے۔ ایسے اداسی بھرے ماحول میں اشر کے والد بولے، اب میں بہو گھر لانے کی تیاری کروں گا، تم بھی چلے گئے تو ہم بوڑھا بوڑھی اس اداس اور بیابان گھر میں کیسے رہیں گے؟ اشر نے ماں باپ کو تسلی دی اور شادی کے لیے حامی بھر لی۔ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد وہ اسلام آباد واپس پہنچا۔ کافی دن بعد اشر جب دفتر آیا تو ایک نئے چہرے کو دیکھ کر ساکت ہو گیا، جس سے وہ بارہا دامن بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ وہی شناسا چہرہ اس کے سامنے مسکرا رہا تھا۔ روشنی نے اس کی غیر موجودگی میں اس کمپنی میں ملازمت کر لی تھی، اب وہ بھی اشر کی طرح اس کا حصہ تھی۔ اشر وقت کے اس ستم یا کرم کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ جس چہرے کی جھلک اور سچے کھرے جذبات سے بھرپور آنکھوں نے اسے ایک ہی نظر میں راغ کر دیا تھا، اب وہ ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہتا تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی۔ اشر انہی خیالوں میں گم تھا جبکہ روشنی اشر کو وہاں دیکھ کر خوش تھی کہ کوئی شناسا چہرہ مل گیا، مگر وہ روشنی کے سامنے جانے سے کترانے لگا اور بہت کم بات کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ مسلسل 1 ماہ تک کشمکش کی کیفیت اور اضطراب سے دوچار رہنے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا، یہ کہ اسے یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ وہ جانتا تھا ماں باپ نے جہاں منگنی کر رکھی ہے وہ تعلق کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ منگیتر 7 برس سے اسی کے نام کی انگوٹھی ہاتھوں میں سجائے سپنے دیکھ رہی تھی۔ اشر نے سوچا، میرا تو دل کا تعلق ہے، اسے توڑتے ہوئے صرف مجھے تکلیف ہوگی، جبکہ والدین کے باندھے کے رشتے کے ٹوٹنے پر کئی دل دکھی ہوں گے، کئی زندگیاں متاثر ہوں گی۔ چنانچہ اشر نے چند ذاتی مجبوریاں ظاہر کر کے ملازمت سے استعفیٰ دیا اور اپنے گاؤں چلا گیا۔ وہ مختلف جگہوں پر ملازمت کے سلسلے میں درخواستیں بھیجتا رہا۔ آخر اسے لاہور میں ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی اور اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔ اب وہ بہت مطمئن اور پرسکون تھا کہ اس نے اپنے حقیقی رشتوں کے ساتھ دغا نہیں کیا۔ بہترین کہانیوں اور شاعری کے لیے اردو جلد رنگ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔